الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى: ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وقال الله تبارك وتعالى: أحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله مولانا العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तमाम हजरात एक मर्तबा मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, एहतराम और अज़मत के साथ दिल की गहराइयों से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। हाज़रीन मुकर्रम, अजीज दोस्तों, वो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज अट्ठाईस नवंबर 2025 ईस्वी का अजीम शान और मुबारक दिन जुमातुल मुबारक का दिन है। हम सब इस वक्त अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं और अल्लाह के फजल से अव्वल वक्त में तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जुमे के दिन की सारी बरकतों से, रहमतों से हमें माला माल फरमाए और इसी तरीक़े से हमारे माँ बाप और इसी तरीक़े से अईज़ा अक़रबा का भी उसमें हिस्सा नसीब फरमाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा का भी हिस्सा नसीब फरमाए। आज जिस उन्वान पर, जिस टॉपिक पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है
قرض لینا اور دینا، اور ساتھ ہی ساتھ اسی عنوان سے ملے ہوئے سودی کاروبار کے لین سے بھی کچھ باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ اس آیت کریمہ میں بالکل واضح طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بیع یعنی تجارت اور خرید و فروخت یہ حلال پیشہ ہے، اور ربا سود ہے اور حرام ہے۔ اس میں کوئی بھی کسی طرح سے جائز کہہ نہیں سکتے اس کے اندر، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا، اب کوئی بھی انسان اس کو حلال کر ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک علماء لکھتے ہیں کہ سارے دنیا کے انسان اگر ایک طرف ہو کر فیصلہ کر دے سود کے بارے میں کہ وہ حلال ہے، تو حلال نہیں ہو سکتا۔ پوری انسانیت مل کر اگر کہہ دے، فیصلہ کر دے کہ سود حلال ہے، تو ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآنی مسئلہ ہے، قرآن نے واضح کر دیا کہ بیع حلال ہے تو حلال، اور ربا حرام ہے، سود حرام ہے تو حرام، کوئی اس کے اندر گنجائش نہیں۔ لیکن کچھ لوگ اگر یہ کہے کہ بھائی ہم لوگ جمع کر کے کئی لاکھ اکٹھا کریں اور اس اکٹھا کیے ہوئے روپوں کو سودی کاروبار میں دے دیں، اور وہ جو منافع آئے ہم اس کو قوم کی خدمت کے لیے لگائیں، قوم کی خدمت کریں، تو کیا یہ درست ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں نہیں، درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسانوں کے فیصلے دنیا کے معاملات میں ہو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس میں کسی انسان کا فیصلہ اب نہیں چلے گا، وہ ڈائریکٹ فیصلہ ہے اللہ کا۔ اس لیے کہ انسان جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ دنیا کے مقصد کو سامنے رکھتا ہے، لیکن اللہ جو فیصلہ کرتا ہے، اللہ انسان کی فطرت سے واقف ہے، اور آخرت انسان کے لیے رکھا ہے کہ انسان کو آخرت میں آ کر میرے سامنے پیش ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فطرتاً کہا اور واضح طور پر کہا کہ سود تمہارے لیے فائدہ بخش ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ گندا ہے، یہ مال گندا ہے، اور گندے مال سے کوئی انسان قوم کی فلاح چاہے، کامیابی چاہے، ہو نہیں سکتا۔ گندا تو گندا ہی ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو پیٹ ہے، یہ پیٹ بدن کا حوض ہے۔ کیا ہے؟ حوض بدن ہے پیٹ، یہ بدن کا حوض ہے۔
اب اس پیٹ کے اندر آپ اگر اچھی چیز ڈالیں گے تو آپ کے اعضاء و جوارح میں آپ کے ہاتھ ہے، پیر ہے، دل و دماغ ہے، بدن کا جتنے بھی بدن کے آرگنس ہیں، سیلس ہیں، اگر آپ اچھی غذا ڈالیں گے تو بدن کے آرگنس پر، سیلس پر اس کا اثر پڑے گا، اور اثر اتنا پڑے گا اگر آپ نے اچھی غذا بدن کو دیا اور خصوصاً پیٹ کو دیا تو اس کا اثر اعضاء و جوارح پر اس طرح پڑیں گے کہ انسان کا قلب منور ہوگا، اگر مومن ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوگا اور اس کا ایمان نور پکڑے گا، اور اس نور کی وجہ سے اس کے اعضاء و جوارح پر بھی نور اور چمک آئے گی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان دنیا میں رہ کر اچھے لقمے کھاتا ہے، یعنی صحیح غذا کھاتا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، اس نے اچھی غذا کھائی جس کی وجہ سے اس کا قلب منور ہوا، نور والا ہوا، چمکدار ہوا، تو اس کے اعضاء و جوارح میں بھی چمک آئے گی۔ فرمایا گیا، حدیث میں آیا کہ جب وہ موت کا فرشتہ اس کی روح کھینچنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پیروں کو سونگھتے ہیں۔ کس کو سونگھتے ہیں؟ پیروں کو سونگھتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو سونگھتے ہیں، اس کے پیشانی کو سونگھتے ہیں، اور سونگھ کر روح کھینچنے والا فرشتہ پہچان جاتا ہے، اگر اس کے اعضاء و جوارح سے خوشبو پھوٹی، خوشبو آتی ہے تو سمجھ جاتا ہے فرشتہ کہ اس کا قلب، اس کا دل ایمان سے معمور تھا، اس کا دل نور تھا۔ تو اس نورانیت کی وجہ سے فرشتے کو ہاتھوں کو چومنے کی وجہ سے، ہاتھوں کو سونگنے کی وجہ سے، ٹانگوں کو سونگنے کی وجہ سے، پیروں کو سونگنے کی وجہ سے اس کو خوشبو آتی ہے، فرشتہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہ ایماندار انسان تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پیٹ، جو کہ انسان کے بدن کا حوض ہے، گندگی اس کے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ صحیح غذا اس نے کھائی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے جسم و اعضاء سے خوشبو پھوٹنے لگی۔ لیکن اگر وہی آدمی صحیح غذا کھانے کے بجائے غلط غذا کھائے، غلط لقمہ لے کر جائے، تو اب اس کا دل بھی گندا ہوگا، اور اس کے دل گندا ہونے کی وجہ سے اس کے اعضاء و جوارح میں بھی گندگی آئے گی، اور فرشتوں کو بدبو محسوس ہوگی سونگنے پر، تو سمجھ جائے گا فرشتہ کہ اس کی روح ہی اچھی نہیں۔ اسی لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے، اسلام نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ اکل حلال پر، حلال غذا پر زور دیا ہے۔ اسی لیے ہم بارہا یہ حدیث سنتے ہیں کہ ایک آدمی بڑی دور دراز کا سفر کر کے مکہ المکرمہ جاتا ہے، اور جا کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب یا رب میری دعا سنیے۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ وہ بندہ یا رب زندگی بھر کر لے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی غذا ہی حرام سے اس کے اعضاء و جوارح کی پرورش ہوئی ہے، اس کا جسم جو بنا ہے، اس کا گوشت اور پوست بنا ہے، وہ حرام غذا سے بنا ہے۔ اب جب وہ صرف اللہ 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 کر رہا ہے اور وہ دعا کر رہا ہے کہ میری دعا قبول کی جائے، قبول کی جائے، قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے اکل حرام، یعنی حرام غذا کے نحوست۔ تو لوگ اس طرح کی سوچ کیوں رکھتے ہیں کہ کسی قوم کے فائدے کے لیے فنڈ اکٹھا کیا جائے، اور اس کو فائدہ، قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے حلال پیشہ اختیار کیے بجائے حرام پیشہ اختیار کر کے قوم کی خدمت کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کی طبیعت یہ ہونی چاہیے کہ حلال پیشہ اختیار کر کے قوم کی خدمت کرے۔ تو حضرت مولانا قاری حکیم الاسلام طیب صاحب نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے مدرسے کے
50 سالہ اہتمام سنبھالے تھے. کتنے؟ 50 سالہ زندگی انہوں نے محتمم کی گزاری اور اس مدرسے کو قربان چڑھایا. ان سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ حضرت یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا کہ قوم کی خدمت یہ فنڈ جمع کر کے سودی کاروبار پر لگا دیا جائے اور اس کے نفع کو قوم کی خدمت میں لگایا جائے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو حضرت نے ان سے کہا کہ بھائی آپ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں فنڈ کو جمع کر کے، تو آپ اس کو حلال جگہ پر لگا کر قوم کی خدمت کیجئے. اس کے لیے شریعت نے مزاربت، بے مزاربت کا مسئلہ نکالا ہے. بے مزاربت کہتے ہیں کہ چند آدمیوں کے پیسے ہوں اور وہ پیسے ایسے ہوں کہ وہ اپنا مال لگائے اور چند آدمی اس مال پر کمائے، وہ مال تجارت میں لگائے اور کاروبار میں لگا کر اس سے نفع حاصل کرے. تو ایک طرف مال ہے اور ایک طرف جان ہے. تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. مال مزاربت اسی کو کہتے ہیں، بے مزاربت شریعت نے اسی لیے جائز قرار دیا کہ ایک طرف مال ہو اور ایک طرف جان ہو، کسی کا مال ہو اور کسی کی جان ہو، محنت ہو، کوشش کرے کہ وہ اس سے منافع حاصل کرے اور اس میں منافع میں کیا کرے، اس کو جو ہے حاصل کر کے جو بچت پیسہ ہو وہ قوم کی خدمت میں لگائے. تو یہ شکل حضرت نے بتلائی. بہت سارے زمانے سے ہمارے ملک ہندوستان میں کچھ لوگ مال بٹورنے کے لیے سودی نظام کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج سے نہیں، بہت زمانے سے. اور ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل کے طور پر حضرت سے ہی بعض احباب نے کہا کہ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑے اللہ والے، جن کے چہرے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے. بے شمار واقعات ہیں ان کے. آپ خطبات حکیم الاسلام نامی مایا ناز کتاب حضرت کی آپ پڑھیے، دل روشن ہو جاتا ہے. تو ان سے بعض دفعہ کچھ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اس ملک ہندوستان میں سودی کاروبار جائز ہونا چاہیے. حضرت نے پوچھا وہ کیوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ملک جو ہے دارالحرب ہے. دارالحرب کا مطلب کہ یہ کفرستان ہے، کفر کا ملک ہے، دارالحرب ہے. اور دارالحرب میں کیا ہے کہ مسلمان اور کافر سودی کاروبار کر سکتے. دارالحرب جب ہے تو یہ کاروبار کیا جا سکتا ہے. تو حضرت نے ان سے کہا کہ صرف اتنا ہی یاد ہے کہ یہ ملک دارالحرب ہے، لیکن دارالحرب ہونے کے بعد کیا کیا چیزیں فرض ہوتی ہے معلوم بھی ہے؟ حضرت نے کہا دارالحرب ہونے کے بعد یہ چیز بھی فرض ہوتی ہے کہ تم اس دارالحرب ملک سے دوسرے دارالاسلام کی طرف کوچ کر جاؤ. دارالاسلام کی طرف تم پر ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے. صرف دارالحرب ملک ہندوستان ہے بس کہنے سے ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے اگر حرب تم قرار دو گے اس ملک ہندوستان کو تو پھر تم پر ہجرت کرنا فرض ہو جائے گا دوسری طرف. کہاں؟ دارالاسلام کی طرف، جہاں پر اسلام امن و امان کے ساتھ ہے، اسلامی حکومت ہے، ادھر تمہیں چلے جانا پڑے گا. اور پھر دارالحرب میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ وہاں پر جنگ بھی ہوتی ہے، مسلم اور کافروں میں جنگ بھی جاری ہوتی ہے. بتاؤ تمہارے ملک میں کیا جنگ جاری ہے؟ کیا جنگ ہے یہاں پر؟ تو وہ آدمی ہکا بکا رہ گیا. اور پھر حضرت نے کہا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ملک دارالحرب ہے، وہ تو دارالامن ہے، یہ امن والا ملک ہے. دارالحرب اگر ہم اسے قرار دیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں ہم پر عائد ہو جائیں گی. اور یہاں ایسا نہیں ہے. اس مسلمان آزادی کے ساتھ اس ملک میں عبادت کر سکتا ہے، اپنی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. تو پہلے زمانے سے ہی لوگ جو ہے کہتے آئے ہیں کہ یہ ملک دارالحرب ہے، اس میں سودی کاروبار جائز ہونے چاہیے. بھائی سودی کاروبار جائز ہے ہی نہیں، یہ کوئی انسان کا معاملہ نہیں ہے.
یہ اسلامی معاملہ ہے. انسانوں کے معاملے انسانوں کے سروں کو گن کر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر حضرت نے اسمبلی یا کونسل کی بات کہہ کر کہا کہ یہ کوئی اللہ کا جو یہ فیصلہ ہے کہ سود ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یہ کوئی انسانی فیصلہ نہیں ہے، یا کوئی یہ اسمبلی اور کونسل کا فیصلہ نہیں ہے. اسمبلی اور کونسل کا فیصلہ میجورٹی پر کیا جاتا ہے. حضرت نے لکھا میجورٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے، سروں کو گن کر فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن جب اسلامی معاملہ ہے، اسلامی معاملہ میجورٹی اور سروں کو گن کو فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ دلائل کی بنیاد پر اسلام کا فیصلہ ہوتا ہے. مدار دین حجت ہے، دلیل ہے. اللہ نے یہ قرآن کریم میں فیصلہ کر دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بے حلال ہے اور سودی کاروبار ربا حرام. تو یہ حرام ہے، نہ اب اس میں اضافہ کر کے یا کم و بیشی کر کے آپ کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے، یہ جائز نہیں. پھر حضرت نے مثال دے کر فرمایا، دیکھیں کتنے علم کے ذخیرے حضرت نے بتائے. حضرت نے ایک مثال دی کہ دیکھو پاخانہ ہے، پاخانہ کو تم جتنی بھی بار دھو لو وہ پاخانہ ہی ہے. کیا ہے؟ پاخانہ ہی ہے. یہاں تک کہ جس پانی سے تم پاخانہ کو دھو گے وہ پانی بھی غلیظ ہو جائے گا، لیکن پاخانہ صاف نہیں ہوگا. وہ پاخانہ ہی رہے گا، وہ ناپاک ہی رہے گا، چاہے کتنی مرتبہ دھو لو. تو یہ گویا کہ سود یہ پاخانہ سے بھی زیادہ غلیظ ہے. جب انسان اس کو کھاتا ہے تو اس کے سارے اعمال اکارت اور بیکار اور ضائع ہو جاتے ہیں، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. پھر وہ زندگی بھر وہ ہزاروں حج کر لے، عمرے کر لے، عبادت کر لے، نمازی بن جائے، پھر اس کی عبادت قبول نہیں. تو یہ خطرناک چیز ہے. ایک موقع پر تو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے. اسی طریقے سے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے ایک اور حضرت تھے حضرت حسن مرتضی رضی اللہ عنہ. یہ 3 افراد لاہور گئے. لاہور جب گئے تو لاہور جانے کے بعد وہاں سے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، مولانا فضیل احمد صاحب. یہ بڑے اس وقت دیندار شخص تھے، اور انہوں نے سود پر ایک کتاب بھی لکھی تھی. ان کے رجحانات سود کے حلال ہونے کی طرف تھے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی سود مند کے نام سے. تو یہ تینوں حضرت وہاں پر گئے تو وہاں پر بڑے اللہ والے ملاقات کرنے کے لیے آئے، جیسے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بھی ملاقات کرنے کے لیے ان تینوں افراد سے آئے. ان سے حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ سے، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے، یہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں اپنے وقت کے. ان سے یہ حضرات ملاقات کرنے کے لیے آئے. اور علامہ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ آئے، مولانا ظفر علی خان مرحوم رحمت اللہ علیہ آئے، اور ان ظفر احمد خان علی کے کچھ رجحانات بتاتے تھے کہ سودی کاروبار حلال ہونے چاہیے. تو اس وقت ان کے رجحانات کو دیکھ کر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا. دیکھیے اتنے بڑے مضمون کو 2 جملوں میں انہوں نے بالکل سمیٹ کر رکھ دیا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ایک مرتبہ اگر کسی کتاب کو دیکھ لیتے پھر دوسری مرتبہ اس کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک مرتبہ دیکھتے ہی پوری کتاب ازبر یاد ہو جاتی، زبانی دیکھ کر نہیں. ایک مرتبہ کسی کتاب کو دیکھ لیتے، اللہ نے اتنا اچھا حافظہ دیا تھا، یادداشت دیا تھا کہ کسی کتاب کو دیکھ لیتے تو ایک ہی مرتبہ میں ان کو پوری کتاب یاد ہو جاتی تھی. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چلتے پھرتے کتب خانہ تھے اکیلے. اس کو کیا کہتے تھے علامہ کو؟ وہ چلتے پھرتے کتب خانہ ہے، لائبریری ہے. انہوں نے یہ پورے مضامین کو 2 جملوں میں سمیٹا. حضرت نے لاہور میں یہ جملہ کہا کہ لوگوں
سودی کاروبار کے لین سے تعلق سے تمہارے رجحانات کو میں جانتا ہوں، لیکن ایک بات سنو، انہوں نے یہ کہا کہ ایک بات سنو، تم لوگ ہمیں پل مت سمجھو، تم ہمیں پل مت سمجھو کہ اس پل کے ساتھ، اس پل پر سوار ہوتے ہوئے جہنم چلے جائیں۔ ہم پل بھی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر تمہیں خود جہنم میں جانا ہے تو جاؤ، ہم تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کسی بھی حالت میں تیار ہیں۔ دیکھا کیا کہا، یعنی ہمیں تم پل سمجھتے ہو کہ ہم کسی طرح اس کو جواز کا فیصلہ دے دیں اور تم اس راستے سے گزرتے رہو، نہیں، ہم پل بھی نہیں بن سکتے، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن ہمارا اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ نے واضح طور پر فیصلہ کر دیا، اب یہ پتھر کی لکیر ہے، یہ فیصلہ بدل نہیں سکتا۔ میرا عزیزو، یہ بہت خراب چیز ہے، اس سے ہر انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ میں نے قرض کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی آپ سے وعدہ کیا کہ دیکھیے، قرض ایک اچھی چیز بھی ہے اور نہایت سنگین چیز بھی ہے۔ قرض لینا دینا، لینے والے کے لیے الگ مسائل ہے اور اسی طریقے سے دینے والے کے الگ مسائل ہیں۔ دینے کی بھی فضائل ہے اور نہ لینے کے بھی فضائل ہے۔ کوئی دیتا ہے قرض تو اس کے فضائل ہے، لیکن اگر کوئی نہیں لیتا ہے تو اس کے بھی فضائل ہے۔ قرض لینا دینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر انسان ایسے حالات میں، ایسی سچویشن میں چلا جائے، گر جائے ایسی سچویشن میں کہ بغیر قرض لیے ہوئے نہیں چل سکتا، اس کی بنیادی ضرورتیں بھی نہیں ہو چل سکتی، تو پھر قرض لے سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ضرورت نہیں ہے، بنیادی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لیے نہ لیے بغیر وہ چل سکتا اس کی زندگی کی گاڑی، تو آدمی نہ لے تو اچھا ہے، نہ لے تو اچھا ہے۔ دیکھیے، آج کی دنیا میں ایک جال پھیلایا جا رہا ہے، طاغوتی جال، شیطانی جال پھیلایا جا رہا ہے قرض دینے کے بارے میں۔ آپ اسی لیے بارہا دیکھ رہے ہیں کہ ایگریمنٹ کے نام پر لوگ گھروں کے دروازوں پر آتے ہیں اور ایگریمنٹ پیپر کے نام سے سودی سودی قرض دینے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، ہر ایک کے پاس آتے ہیں۔ یہ ایک شیطانی جال دیا جا رہا ہے اور ایک جال میں مسلمانوں کو داخل کرنے کے لیے، پھنسانے کے لیے ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ اسی لیے آپ بارہا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ قرض لو اور دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لو، قرض لو، دنیا کو مٹھی میں کر لو اور عیاشی کی زندگی گزارو۔ یہ جملے بولے جا رہے ہیں اور بعض مرتبہ فون پر بھی اس قسم کی اسکیمیں آ رہی ہے کہ قرض لو، قرض لو۔ دن میں تو کئی مرتبہ بعض آدمیوں کے پاس سودی قرض لینے کے لیے کالیں آتی رہتی ہے۔ یہ خطرناک ایک جال ہے، اس سے امت مسلمہ کو نکلنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایک دینار یا ایک درہم بھی قرض لے کر اگر مر جاتا ہے، ایک دینار یا ایک درہم بھی قرض لے کر مر گیا، اس نے زندگی میں ادا نہ کی، تو کل قیامت کے دن اسے ایک درہم اور ایک دینار کو اس شخص سے چکانی پڑے گی۔ آپ کو اور مجھے اپنی وہ اہم نیکیاں دے کر اس کے قرض کو چکانے پڑیں گے، اگر نہیں چکائے تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ حضور نے فرمایا یہ ایک سنگین حالت ہے، مقروض نہ بنو، اس لیے کہ جب انسان مقروض ہوتا ہے تو مقروض ہونے کی وجہ سے اس کی خود مختاری ختم ہو جاتی ہے، اسے آزادی کی زندگی نصیب نہیں ہوتی، ہر وقت وہ ٹینشن میں رہتا ہے، ہر وقت وہ غم اور رنج میں مبتلا رہتا ہے کہ کب میں کیسے چکاؤں۔ اس کے لیے چوری بھی کرتا ہے، اس کے لیے ڈاکہ بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور جب نہیں کچھ کر پاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟
تو پھر وہی کرتا ہے، پی کے مر جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا قرض دار اگر اللہ کے راہ میں شہید بھی ہو جائے لیکن شہادت کی وجہ سے اس کے دوسرے گناہ کفارے کے طور پر مٹا دیے جائیں گے، لیکن اگر قرض کے ساتھ وہ شہید ہوا ہے تو اس کی شہادت بھی اس میں جنت نہیں لے جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقروض ہو کر شہید ہوا ہے۔ تو شہید ہونے والا اللہ کے راہ میں اگرچہ وہ بڑے بڑے اچھے کام کیے، ہر گناہ اس کے کفارہ اور اسی طریقے سے کفارے کے طور مٹا دیے جائیں گے، لیکن قرض اس کا ختم نہیں ہوگا۔ جب تک وہ شہید اس قرض کو نہ چکائے تب تک وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اس کی روح معلق رہے گی، جنت میں جانے سے اٹکی رہے گی۔ اسی لیے آج ایک طرح کے جال بچھائے جا رہے ہیں قرض لینے کے لیے۔ آپ دیکھ لیجئے کیسے کیسے کارڈ کے نام سے قرض دے رہے ہیں، ڈیبٹ کارڈ کے نام سے، اور نہ جانے کیسے کیسے کارڈ کے نام سے قرض دینے کے لیے، اور اسی طریقے سے سودی قرض دینے کے لیے ایک جال پھیلایا جا رہا ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بہت ہی زیادہ ایسی سچویشن آ جائے کہ قرض لینا ہی پڑے تو لے سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اس کی ترغیب بھی مسلمانوں کو دی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے۔ تو اچھا قرض دینے کے اللہ تعالیٰ ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ اے قرض دینے والوں، تم اللہ کو قرض دو، اور اگر قرض دار جو مقروض ہے تمہارا اگر نہ ادا کرنے پائے تو اسے معاف بھی کر دو۔ یہ اچھے قرض میں آتا ہے، اسے کیا کرو؟ معاف کر دو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر معاف نہیں کر سکتے تو اس کو تکلیف مت دو، بار بار اسے بول بول کر تنگ کرنا، وقت سے پہلے تنگ کرنا، یہ اچھی چیز بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ترغیب بھی دی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع بھی فرمایا۔ اور اگر قرض لینا ہے تو کیسا لینا ہے، اللہ نے اس کی ترتیب بھی بتائی۔ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب تم کسی سے ادھار لین دین کا معاملہ کرو تو کیا کرو؟ اس کو لکھ بھی لو، اسے لکھ بھی لو۔ یہ نہیں کہ بس یاد ہے، بس تمہیں یاد ہے، مجھے یاد ہے، بس ایسا ہی نہیں۔ اللہ نے بتایا اسے لکھو، اور پھر آگے اگلی آیت میں بتایا کہ اس پر 2 آدمی کو گواہ بنا لو، وَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، 2 آدمی کو گواہ بھی بنا لو، اور اگر 2 آدمی نہ مل سکے تو 2 عورت اور 1 مرد کو گواہ بنا لو، کیونکہ 2 عورت 1 مرد کے قابل ہے، 2 عورتیں 1 مرد کے گواہ کے لیے قابل ہیں۔ تو اگر آدمی 2 نہیں مل رہے تو 2 عورت کو لے لو اور 1 مرد کو لے کر گواہی کے طور پر لکھ لو۔ تو میرا عزیزو، یہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہم قرض سے بچیں، اور آج مسلمان بے جا طور پر قرض لے کر اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے، اپنی آن بان شان بتانے کے لیے بے جا طور پر قرض لیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شادی میں ضرورت نہیں ہے لیکن تب بھی اس کو رسم ادا کرنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں، منگنی کی دعوت، اسی طریقے سے اور عقیقے کی دعوت، اور فلاں 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 دعوت میں کھلانے کے لیے، اپنی پہچان بتانے کے لیے، جس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تو وہ لے سکتے ہیں لیکن اتنا ہی لے جو ادا کر سکے۔ آج کیا کرتا آدمی؟ قرض اتنا لیتا کہ اس کی پوزیشن کبھی ہوئے گی نہیں ادا کرنے کی، اتنا لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ اگر لینا ہی ہے تو آپ اتنا ہی لیجئے کہ آپ اسے ادا کر سکیں، اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لیں۔ لیکن آج بے جا طور پر رسموں کو ادا کرنے کے لیے قرض انسان لیتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک دن کی چاندنی، پھر اس کے بعد اندھیری رات ہے، پھر وہ ہمیشہ کے ٹینشن میں پڑا رہ جاتا ہے۔ تو اسی لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بے جا طور پر قرض نہ لیں، اور قرض سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جو قناعت پسند ہو،
جو توکل اور صبر کا مادہ اپنے اندر رکھتا ہو کہ اللہ نے جتنی چیزیں مجھے دی ہے میں اسی پر جو ہے اپنی ساری ضرورتیں پوری کر لوں، جسے کہتے ہیں قناعت، صبر، توکل۔ لیکن آدمی آج کل خواہشات پوری کرنے کے لیے قرض لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تمام کے تمام غلط باتوں سے اور غلط چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں سے فالو۔